بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ جو پروگرام ہم نے کیا تھا وہ پنجاب ضمنی الیکشن کے حوالے سے تھا، جہاں پر جو ضمنی الیکشن ہو رہے تھے وہ آپ نے دیکھا کہ خلاف توقع جس طرح پی ٹی آئی نے میجارٹی سے الیکشن جیتا ہے، اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ پنجاب کی اس طرح تبدیل ہوئی ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل اپنی اکثریت وہاں سے کھو چکی تھی۔ اس کے بعد کی صورتحال جو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ڈپٹی اسپیکر نے وہاں پر الیکشن کروانا تھا، اور الیکشن کا پروسیس ہوا۔ الیکشن کے دوران ایک ایسا خط سامنے آیا جس نے جو ہے وہ ساری جو صورتحال تھی وہ چینج کر دی۔ پی ٹی آئی کی اور اس کی اتحادی جماعتوں کی اکثریت کو جو ہے وہ انہوں نے اقلیت میں تبدیل کر دیا، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بار پھر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے میں کامیاب ہوئی۔ کامیاب تو ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ فوری طور پر ان کو بلا لیا، اور اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی آپ دیکھ لیں کہ اب سپریم کورٹ پر بھی جو ہے وہ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جی کہ وہ فل کورٹ ریفرنس بلائیں، اور دوسری طرف سے بھی ان کا پریشر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے اسلام آباد سے معروف صحافی عمر فاروق صاحب۔ عمر فاروق صاحب، بڑی گہری آپ نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پر۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح الیکشن ہوئے وہ پروسیس تو مکمل ہوا، اور اس کے بعد یہ اچانک چودھری شجاعت حسین نے کیوں لیٹر لکھا اور چودھری پرویز لائی کو اپنا جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرے امیدوار نہیں ہو سکتے، یہ اگر میرے امیدوار ہوں گے تو یہ نون لیگ کے حمایت یافتہ ہوں گے۔ تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں یہ بتائیں، تو اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف قریشی صاحب شکریہ، اور آپ نے بڑی تفصیلی اور تمہیدی بات کی ہے۔ اب اس کے بعد میں بات شروع کروں تو سب سے پہلے تو ایک بات یہ کروں گا کہ گزشتہ جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو وہ پنجاب کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے تھا، اور ہماری پریڈکشن یہ تھی، ہمارا تجزیہ یہ تھا کہ نون لیگ 14 سے 16 سیٹیں جیت جائے گی۔ اور یہ صرف ہمارا تجزیہ نہیں تھا، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً جو پاکستان میں بڑے بڑے اینکرز ہیں یا جو بھی یہاں تجزیہ نگار تھے، ان کا بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا تجزیہ تھا۔ جی، لیکن انفارچونیٹلی کہ وہ ہمارا تجزیہ بھی غلط ثابت ہوا، اور لیکن باقی تجزیہ تو جو تجزیہ تجزیہ نگار ہوتا تھے نا ان کی بھی۔ عمر ہاں بھائی، جی، دیکھیں ہم نے وہ اس دن بھی تجزیہ کہا تھا نگاروں کہ کی یہ تو ہماری پریڈکشن ہو سکتی ہے نا، لیکن جو فیصلہ تو عوام نے کرنا تھا، اور سارے جتنے بھی اینکر ہاں تھے آپ سمیت سب نے یہی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 12 سے 15 سیٹیں لے گی، لیکن بہرحال جی جی۔ جو ہے وہ لوگوں نے کیا یا کیسے ہوا اب یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ مگر اس پہ چونکہ بہت ساری ڈیولپمنٹس بعد میں ہو چکی ہیں، ورنہ اس پہ بات ہو سکتی تھی اور کر بھی سکتے ہیں ہم، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ ہم اس کو چھوڑ جی کے آگے بڑھتے ہیں، جو جی تازہ صورتحال ہے ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں، تاکہ وقت ضائع نہ ہو لوگوں کو، اور ناظرین تک جو نئی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کچھ اپنی رائے پیش کی جائے۔ تو جی آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جن 25 لوگوں نے، پی ٹی آئی کے 25 لوگوں نے منحرف ہو کر حمزہ شہباز کو 3 مہینے پہلے ووٹ دیا تھا، اور حمزہ شہباز تقریباً 197 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے تھے، ان 25 لوگوں کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلے کی روشنی میں نااہل کیا اور ڈی سیٹ کیا، اور جس کے بعد یہ 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا، چونکہ 5 مخصوص نشستیں تھیں۔ اب یہ اسی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ چونکہ انہوں نے پارٹی جو ہدایات تھی اس کی خلاف ورزی پر ووٹ دیا ہے حمزہ شہباز کو، اس وجہ سے انہیں ڈی سیٹ کیا گیا تھا، اور حمزہ شہباز کا الیکشن کو جو انہوں نے، جو وزیر اعلیٰ تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ جب تک ضمنی الیکشن نہیں ہوتا 17 جولائی تک، وہ وزیر اعلیٰ تو رہیں گے لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے۔ اسی کے تناظر میں جب یہ الیکشن ہو گئے، اور پنجاب اسمبلی میں جو تھا سیٹوں کا توازن وہ تبدیل ہوا، اور حمزہ شہباز کی بظاہر جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں تبدیل ہوئی،
تو اس کے بعد جب پنجاب اسمبلی کا 22 جولائی کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں ان 20 ارکان نے بھی حلف اٹھایا جنہوں نے جنہوں نے اپنے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی، جن میں سے 15 جو پی ٹی آئی کے ارکان تھے اور 4 نون لیگ کے تھے اور ایک آزاد تھے۔ تو ان کے حلف کے بعد چونکہ یہ الیکشن ہونا تھا اور 22 جولائی کو یہ الیکشن جب ہوا تو بظاہر الیکشن سے پہلے چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک منظرنامہ بن گیا تھا، عمران خان صاحب نے اور دیگر نے الزام لگایا کہ وہاں دوبارہ پنجاب میں لوٹوں کی منڈی لگ گئی ہے اور زرداری جی صاحب 40 کروڑ اور 50 کروڑ اور 30 کروڑ مطلب ہے فواد چودھری، شہباز گل، عمران خان کے مختلف فگرز تھے کہ ان کے ذریعے سے لوگوں ہمارے بندوں کو خرید رہے ہیں۔ اس پہ جی تو بہت سارے سوالات تھے کہ آپ کے بندے ہی کیوں بکنے کو تیار ہیں، یہ بھی ایک سوال تھا کہ وہ اگر خرید رہے ہیں تو آپ کے بندے ہی کیوں بکنے کے تیار ہیں، جب ایک طرف آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ایک نظریاتی جماعت ہیں اور آپ نے کوئی 25-26 سال محنت کے بعد یہ جماعت تیار کی ہے اور یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں اور ہمارا مینڈیٹ ہے، تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آپ کے لوگ بکنے کو کیوں تیار ہو رہے ہیں، یہ ایک سوال تھا۔ اور اس پہ خیر بہت سارا شور و غل مچا اور پھر زرداری صاحب کی جو ایکٹیویٹی تھی پنجاب میں اس حوالے سے بھی الزامات لگے، پھر کچھ ممبران اسمبلی نے صوبائی جو مشیر تھے عطا تارڑ پہ الزام لگایا اور اسی طرح رانا ثناء اللہ کے ایک بیان کو بھی اس پہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن خیر یہ ساری صورتحال 22 جولائی کو جب نتیجہ آیا تو پتہ چلا کہ کوئی ممبر اسمبلی نہیں خریدا گیا، صرف پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی مسعود خان وہ جو ہے نا ان سے ناراض ہو کے ترکیہ چلے گئے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں دے سکتا اور میں جب واپس آؤں گا تو اپنے لائے عمل کا اعلان کروں گا۔ تو اس کا ثابت ہی ہوا جب ووٹ ڈالے گئے تو 186 ارکان کی حمایت پرویز الہی کو حاصل تھی اور 189 ووٹ حمزہ شہباز کو پڑے تھے۔ تو جو جی متوقع تھے جو دونوں اتحادوں کے جو ووٹ تھے وہ پورے کے پورے دونوں امیدواروں کو اپنے اپنے پینل میں پڑے ہیں۔ اس سے ایک چیز تو ثابت ہوئی کہ کہیں بھی کسی کو ووٹ کو خریدا ہارس نہیں گیا، ٹریڈنگ نہیں ہوئی، پورے ہارس ووٹ پڑے ٹریڈنگ تھے۔ کہیں بھی نہیں ہوئی۔ ہارس ٹریڈنگ پی ٹی آئی کا وہ جو الزام تھا ہارس ٹریڈنگ کا اور جس پہ بہت شور مچا وہ غلط تھا اور جھوٹ تھا۔ اب دوسرا ایشو جی یہ تھا ایک ایشو جب پیدا ہوا کہ اس پہ ہوگا کیا، ظاہر سی بات ایک بڑا سسپینس تھا اور یہ ایک بڑی بات تھی کہ یا پرویز الہی جیتتے ہیں یا حمزہ شہباز جیتتے ہیں۔ دیکھیں جب 17 جولائی کو الیکشن ہو گیا اور حمزہ شہباز کی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو گئی تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ حمزہ شہباز کو اخلاقی طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے، لیکن اس پہ خواجہ اساد رفیق نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اخلاقی بات ہم اس وقت کریں گے جب ہمارا مد مقابل بھی کوئی اخلاقیات کا درس لیتا ہو یا سنتا ہو۔ جب وہ جی اخلاقی بات یا اخلاقیات سے آ رہی ہے تو ہم کیسے پھر ایک طرفہ طور پر اپنی اخلاقی فیصلے کریں، یہ جی ایک بات تھی۔ اب جب نتیجہ آیا اور دوست محمد مزاری کے پاس جو ڈپٹی اسپیکر تھے اور اس سارے ہاؤس کو چلا رہے تھے ان کے پاس مسلم لیگ کاف کے جو سربراہ ہیں صدر ہیں چودھری شجاعت حسین کا خط آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کاف لیگ کے 10 ممبران ہیں وہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے اور اگر انہیں ووٹ دیا تو ان کو شمار نہ کیا جائے۔ اب یہ جو خط تھا یہ بالکل آخری وقت میں آیا اور چونکہ چودھری برادران آپ کو پتہ ہے بڑی نفیس والی سیاست کرتے ہیں اور بڑی صلح صفائی والی سیاست کرتے ہیں، جب ان کی طرف سے یہ چیز آئی تو اس پہ ظاہر سی بات ہے ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کے جو گزشتہ فیصلہ تھا جس میں پی ٹی آئی کے 25 ارکان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا اور اس میں یہ کہا جی گیا تھا کہ چونکہ انہوں نے پارٹی سربراہ کی ہدایات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر جو ہے دوست محمد مزاری نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، جس کے بعد حمزہ شہباز کو انہوں نے کامیاب قرار دلایا اور دوسرے دن حمزہ شہباز نے عہد بھی لے لیا۔ یہ تو وہ منظر تھا جو آپ نے دیکھا سب نے سنا، لیکن یہاں ایک جی چیز بڑے واضح ہے، جی یہ اگر سپریم کورٹ کا جو گزشتہ جس میں 63A کی تشریح کے لیے عمران خان سپریم کورٹ گئے تھے اور کافی ہمیں 1 ڈیڑھ مہینہ لگا تھا اس تشریح میں اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے میرے خیال میں اس کیس کو سنا تھا جسٹس عمر عطا بندیال کی صدارت میں، اور جب وہ انہوں نے فیصلہ دیا اور اس میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ جو منحرف رکن ہوگا جس کو پارٹی صدر کی یا پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ تو شمار نہیں ہوگا، البتہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔
یہ وہ فیصلہ تھا جس جو کی پارٹی بنیاد پر صدر کے کہنے پنجاب کے پر، بھی جو جی پارٹی جی جی صدر جی کے کہنے اب پر. یہ بڑا واضح، ہاں پارٹی، اب یہ بڑا ہاں. واضح فیصلہ تھا، اور اسی فیصلے کی بنیاد پر پنجاب کے 20 حلقوں میں الیکشن ہوئے، وہ لوگ ڈی سیٹ ہوئے. تو تو اب اس اسی بات کے فیصلے کو، مطابق عمر بھائی صاحب، پھر تو اگر یہ فیصلہ ہے تو اس کے مطابق تو حمزہ کی تقرری ٹھیک ہوئی ہے. جی اس میں جو زیادہ تر قانونی ماہرین ہیں یا جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے، اگرچہ وہ جو فیصلہ ہے اس کو اس وقت متنازع فیصلہ کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اس طرح کا فیصلہ نہیں دینا چاہیے، یہ ہر رکن اسمبلی کا حق ہونا چاہیے کہ وہ کس کو ووٹ دیتا ہے، یہ لوگوں کی رائے تھی. لیکن چونکہ جی. کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جو پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ووٹ دے گا وہ ڈی سیٹ ہوگا، اور اس کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں تھی. تو جی. اگر ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا اور ڈی سیٹ ہوگا، تو اسی وجہ سے حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہوا جو 20 سیٹوں پہ، ایک تو ان کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو گئے. اگر ان کا ووٹ شمار ہو جاتا ہے تو پھر حمزہ شہباز تو وزیر اعلیٰ رہنے تھے، انہوں نے 197 ووٹ لیے ہوئے تھے، اور وہ جب وہ ڈی سیٹ ہو گئے تو اور ووٹ بھی شمار نہیں ہوا، تو یہ دوبارہ پنجاب کے 20 حلقوں میں الیکشن ہوا. البتہ اب اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، یہ بڑی ایک ٹینشن والی ہے، اور ایک بالکل نئی صورتحال نے جنم لے لیا ہے. اس میں بڑے اہم سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، بڑے اہم اعتراضات آ رہے ہیں، عدلیہ پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، سیاسی جماعتوں کی میں بھی مزید انتشار پھیل گیا ہے. آپ دیکھیں ہوں. کہ جب یہ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے یہ رولنگ دی اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ قرار دیا، تو مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی نے اس پہ احتجاج کیا، اور نہ صرف احتجاج کیا بلکہ انہوں نے اسی رات 22 جولائی کی رات کو لاہور جو رجسٹری ہے سپریم کورٹ کی، وہاں پہ انہوں سپریم نے کورٹ کی. حملہ کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ جی. حملہ کیا، انہوں نے دروازے توڑے، پھلانگ کے وہ اندر داخل ہوئے، اور لاہور جو سپریم کورٹ کی آفس ہے، رجسٹری آفس ہے، وہاں دروازہ توڑ کے وہ اندر داخل ہوئے. اور دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ یہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے یا ڈپٹی رجسٹرار نے حکومت سے اس پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا نوٹس لینے کے بجائے نہ صرف ان بلوائیوں کو خیر مقدم کیا، ان سے درخواست وصول کی، بلکہ صبح کی تاریخ بھی مقرر کر دی کہ صبح آپ کا مقدمہ سنا جائے گا. یہ ایک بڑا جی. اعتراض سب سے پہلے سامنے آیا، اور رانا ثناء اللہ نے اس پہ سب سے پہلے اعتراض اٹھایا کہ بھائی لا اینڈ آرڈر کی جب صورتحال ہو گئی تھی تو وہ ہم سے وزارت داخلہ سے سپریم کورٹ رابطہ کرتی کہ بھائی یہ دروازے توڑے گئے ہیں اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ پہلا اعتراض تھا. اب ہوں. دوسری طرف جب بینچ بنا، اس نے اگلے روز 23 تاریخ کو جو نہیں گزشتہ کل جب انہوں نے سماعت کی، تو اس میں بینچ میں 3 رکن شامل کیے گئے. جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ بنا، جس میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، جنہیں اسپیشل اسلام آباد سے لاہور بلایا گیا، انہیں شامل کیا گیا، اور جی. فوری سماعت کا آغاز ہوا. اب یہاں بڑے قریشی صاحب تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ تھوڑی سی بتانا ضروری ہے عوام کو تفصیل ضروری ہے، کہ تفصیل آج بہت جو ضروری ہے. اتحادی جماعتیں، ہاں جی، حکمران ہمارے ناظرین کو حکمران اصل اتحادی جو حقائق جماعتیں پہنچنے نون لیگ، چاہیے. ہاں یہ دیکھیں حکمران اتحاد جو جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون کی سربراہی میں، جیسے جے یو آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں 11-12 رکنی ایم کیو ایم ہے، باقی لوگ ہیں، انہوں نے اس بینچ بننے پہ فوری طور پہ ایک اعلامیہ جاری کیا، اور وہ متفقہ اعلامیہ ہے. انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ نے بینچ بنایا، ہمیں اس پہ اعتراض ہے. وہ جو ہے نا عدالت فل کورٹ بینچ بنائے اور اس مسئلے کو سنے. ہوں. چونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا جب 63A کی تشریح کر رہی تھی عدالت، اس وقت بھی نون لیگ اور دیگر کچھ جماعتوں کی طرف سے عدالت کو یہ استدعا کی گئی تھی کہ فل کورٹ بنایا جائے. اور اب بھی ان کا اعتراض یہ ہے کہ وہ فل کورٹ بنایا جائے، ساری ججز بیٹھیں اور وہ سنیں اور وہ اس پہ فیصلہ دیں، چونکہ اس پہ پاکستان کی سیاست کا مستقبل ہے. یہ ایک فیصلہ جو چند ماہ پہلے آیا تھا، اس کا نتیجہ ہے کہ پنجاب میں ابھی تک استحکام نہیں آ سکا. وہ فیصلہ مستقبل میں بھی کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پہ بھی چونکہ اعتراضات ہوں گے. اس لیے حکمران جو اتحاد کی طرف سے یہ بارہا کہا جا رہا ہے کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے اور وہ سنے. اور ان کا یہ مطالبہ کسی حد تک قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جائز بھی ہے، چونکہ فل کورٹ میں سارے ججز ہوتے ہیں، اور وہ جب بات سنتے جب سب کے سامنے بات رکھی جاتی ہے
اس میں کوئی ایسا فیصلہ آ سوال جاتا ہے جس نکلتا میں اس قوم کا. و ملک کی بہتری ہوتی ہے. ایک بات. جی ہاں. اب دوسرا اعتراض یہ ہو رہا ہے یہ معذرت سے ہم عدالت سے بڑے معذرت سے بھی یہ کہیں گے کہ جو حکمران جماعت ہیں ان کی طرف سے اعتراضات اور جو تجزیہ نگار ان کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ جو سیاسی نوعیت کے گزشتہ 4-5 ماہ میں کیس سنے گئے ہیں، یا خاص کر کے عمران خان کے دور حکومت میں جو سپریم کورٹ میں سیاسی نوعیت کے مقدمات سنے گئے ہیں، اس میں یہی 3 سے 5 ججز ہیں جن کا بینچ بنایا گیا ہے. وہ بڑا اہم ویلڈ بالکل. اعتراض ہے کہ آیا سپریم کورٹ میں یہی 3 سے 5 جج ہیں یا اور بھی ججز ہیں؟ آخر ان کو کیوں نہیں شامل کیا جا رہا ان سیاسی مقدمات کو سننے کے لیے؟ اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی کیسز ان 3-4 ماہ میں سنیں گے، اس میں جسٹس عمر عطا بدیال ہیں، جسٹس اعزاز الاحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، یا جسٹس منصور علی شاہ یا جمال مندوخیل وغیرہ. یہ 3-4-5 جج ہیں جن کو سیاسی نوعیت کے مقدمات کو سنا جا رہا ہے. اب یہ ایک دوسرا اعتراض ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ گزشتہ رات سے ایک ٹرینڈ پاکستان میں چلا مبینہ طور پہ کہ عمران ڈو جج نامنظور. اب یہ ایک بڑا غلط بالکل. قسم کا اور تصدیق کا اور ٹرینڈ یہ ہے کہ بالکل. عدلیہ کے معزز جج کے خلاف اس طرح کا ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے. لیکن یہ ٹرینڈ کیوں چلا، اس پہ کیا اعتراضات ہیں لوگوں کے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ اور ججز کو بھی سوچنا چاہیے کہ آیا ججز وہ کو فوری طور کوئی پر ایسے جو ہے وہ باعث تو بینچ نہیں ہو چینج گئے. کرنا چاہیے. یہ صحیح بات ہے کہ بینچ چینج ہونا دیکھیں. ان کے اور میں آپ خلاف کو ایک یہ بہت خبر بڑا جو ہے لوگوں کا ریاکشن سامنے آ رہا ہے. کل نون لیگ کی طرف سے لاہور میں اور آج باقی شہروں میں بھی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جو عدلیہ کے خلاف جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ ریفرنس جو ہے وہ سنا جائے، فل کورٹ جو ہے وہ مقرر کی جائے. تو ججز کو اس بارے میں سوچنا ہاں چاہیے. یہ ہاں ہاں میں اس میں ایک خبر کی بات یہ ہے، میرا خیال جو ہے اور جو ہمیں کچھ قانونی ماہرین سے جو ہمیں جو بات ہوئی یا جو میں نے کچھ خبریں پڑھی ہیں یا میں نے دیکھا ہے، اس میں سے ایک چیز جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ فل کورٹ بینچ نہ بنا یا بینچ تبدیل نہ کیا تو ہو سکتا ہے حکمران اتحاد سپریم کورٹ کی جو اس کاروائی کا وہ بائیکاٹ کر دے. یہ خبر کی بات ہے اور یہ بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کہہ رہے عدم ہیں اعتماد بھی مریم کر کے نواز کا اس کل کا بیان بھی ہے یہ. ہاں مریم نواز نے کچھ اشارہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں مانیں گے ایسے فیصلہ کرائے. تو اس سے یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کل جب پیر کو بات شروع ہوگی تو اس میں دیکھیں گے کہ آیا حکمران جماعت کے جو اعتراضات ہیں آیا ان کو دور کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. اگر وہ نہیں کیا جا رہا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہو سکتا ہے اس کاروائی کا بائیکاٹ کر دیں. اور جب وہ کاروائی کا بائیکاٹ کر دیں گے تو پھر اس بینچ کی اور اس کے فیصلے کی وہ اہمیت نہیں رہے گی جو پہلے تھی. یہ تیسری بات. ایک اور خبر کی بات یہ ہے یہ چیزیں جی اب چیزیں منظر عام پر آنا شروع ہو رہی ہیں. جی ایک دو اینکرز نے اور کچھ بلاگر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو 2 معزز جج ہیں وہ عمران خان کے خلاف جب عدم اعتماد مارچ میں پیش کی جا رہی تھی تو اس سے پہلے انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور انہوں نے عمران خان کے لیے راستہ نکالنے کی ان سے اپیل کی تھی. تو ان 2 معزز ججز کے نام بھی لیے جا رہے ہیں اور وہ معزز نام بھی اب منظر عام پر آ گئے ہیں. مختلف اینکرز ان کے نام لے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اعتراضات جب جو حکمران جماعت کے اعتراضات ہیں وہ ان کو تقویت مل رہی ہے کہ وہ کوئی عمران خان کے حامی ججز ہیں. ایک اور جو کام کی بات ہے جو ہم ناظرین سے کر لیں. کل ایک خبر جی. چلی تھی کہ کہیں شاید اسٹیبلشمنٹ کہیں نرم وہ نہ مداخلت میں اس کرے طرف آ رہا اور تھا. میں اس حکومت طرف یہ سوال میں ابھی آپ سے پوچھنے والا تھا کہ ایک خبر جو گردش کر رہی ہے کہ تیسری قوت شامل ہو کر الیکشن کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. موجودہ حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اکتوبر میں جو ہے وہ الیکشن کروا دیں. تو اس میں کس حد تک صداقت ہے کیونکہ بات جی 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 اچھا قریشی صاحب اب یہ بات ہے اس پہ تو پاک فوج کی طرف سے ان کے ترجمان کی طرف سے جنرل افتخار بابر صاحب کی طرف سے بڑا واضح موقف آ گیا. انہوں نے کہا جی ہم کوئی مداخلت نہیں کر رہے اور نہ نرم مداخلت کر رہے ہیں نہ گرم مداخلت کر رہے ہیں اور فوج نیوٹرل ہے اور جس طرح تھی اسی طرح ہے. ان کی طرف سے تو یہ واضح موقف آ گیا ہے. لیکن
چونکہ خبر جب لیکن ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو خواجہ حقائق. سعد رفیق کی کل کی تقریر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ الیکشن کی طرف بالکل نہیں جائیں گے، اور الیکشن ہم اپنی مرضی سے کرائیں گے، کسی کے کہنے پر نہیں کرائیں گے. وہ جو کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ الیکشن کروائیں؟ جی جی، اس پہ اچھا، اس پہ جب یہ چیزیں آئی تو اس پہ جو حکمران جی اتحاد ہے اس کی طرف سے سخت رد عمل آیا. خواجہ سعد رفیق نے بھی تقریر کی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے، ڈیرہ اسماعیل خان نے پریس کانفرنس کی، اور حسن اقبال نے بھی یہاں پریس کانفرنس کے ایک سوال کے جواب میں کہا. تو حکمران اتحاد کا پہلے دن سے، اب یہ جان لیں کہ ان کا پہلے دن سے ایک موقف ہے، وہ جس کی بنیاد پر حکومت میں آئے تھے، شہباز حکومت بنی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی ٹرم پوری کریں گے. اس بنیاد پر ہم یہ مشکل صورتحال سنبھالنے کے لیے ملک آئے ہیں اقتدار میں. اگر ہمیں ٹرم پوری نہیں کرنے دی جائے گی تو ہم اقتدار نہیں سنبھال سکتے. تو یہ میرے خیال میں جب ان سے ابتدا میں اسٹیبلشمنٹ یا جن لوگوں نے کے ساتھ ان کے کوئی وعدے وعید ہوئے تھے، اس میں یہ چیز شامل تھی کہ یہ اپنی 1.5 سالہ مدت اس وقت جو تھی وہ پوری کریں گے. اور چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ بحران اتنا زیادہ ہے، یہ 3-4 ماہ میں حل ہونے والا نہیں ہے، اور اگر ہم 3-4 ماہ میں یہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو وہ سارا ملبہ ہمارے اوپر آ جائے گا. اور ان کی بات سچ بھی ثابت ہوئی. پنجاب کا ضمنی الیکشن میں ہار کی ایک بڑا مہنگائی بھی تھی. تو اگر یہ اسی تناظر میں اگر آئی ایم ایف سے بھی معاہدہ ہو گیا اور یہ چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں اور ابھی حکومت ان کی ختم کر دی جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے حکمران اتحاد کے لیے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑا سخت لیکن ایک موقف بات اپنایا ہے ہے کہ کہ ہمیں اپنے مدت. لیکن ایک بات ہے کہ ان کو حکومت تو دی گئی ہے. جب سے ان کو حکومت دی گئی ہے، ان کو جو ہے وہ کبھی پنجاب میں پھنسا دیا جاتا ہے، کبھی مرکز میں. اور ان کو جو ہے وہ حکومت دے کر انہوں نے کیا سمجھتے کہ ان کو مشکل میں نہیں ڈال دیا کہ اب یہ جو ان کا بیانیہ تھا وہ بھی جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. ابھی پنجاب کے حالیہ الیکشن میں دیکھ لیں جس طرح لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے نا، نون لیگ کو، جس طرح انہوں نے. ظاہر ہے جی بے شک اس میں ان کے کچھ اپنے امیدوار بھی شامل تھے اس میں، لیکن پھر بھی جو ہے ان کا بیانیہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو پھنسا دیا یا؟ جی جی یہ قریشی صاحب، میں نے چونکہ یہ سوال اسی سے لنک کیا تھا. مولانا فضل الرحمان نے کل جو پریس کانفرنس میں ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جب سے ہماری حکومت اکبر سے گزار رہی ہے تو ہمیں ہمارے جو ہے نا اداروں کی طرف سے مداخلت کی جا رہی ہے. اور وہ ان کی مداخلت اشارہ تھا عدلیہ کی طرف. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس دن ادارے نے یا کسی عدلیہ نے ہمارے خلاف کو کیس نہ سنا ہو، یا ہمارے کسی حکم پر یا ہمارے کسی اقدام پر انہیں نوٹس نہ لیا ہو. انہوں نے کہا یہ شکوہ تھا کہ عمران خان 4 سال برسر اقتدار رہے اور عدلیہ کو ان کو بھرپور ریلیف دیا گیا. اور عدلیہ کی طرف سے اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، مطلب جو آج کی حکمران ہے، ان کے خلاف جتنے کیسز بنے تو ان میں عمران خان کے بیانیے کا ساتھ دیا گیا. تو یہ میں آپ کو لنک کر رہا تھا نا اسی ساتھ، کہ یہ جو ججز کے حوالے سے ایک چیز چلی ہے، اس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں اب کہ جو موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد عدلیہ کی طرف سے کچھ ایسے فیصلے اور کچھ نوٹسز ہوئے ہیں اور کچھ فیصلے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے حکمران اتحاد کو اعتراض ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور خاص کر جی کے پنجاب میں تو 3 ماہ میں یہ دوسری مرتبہ ایک وزیر اعلیٰ حلف اٹھا رہا ہے، لیکن اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اب مثلاً کل کا فیصلہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ حمزہ شہباز ٹرسٹی وزیر اعلیٰ رہیں گے 25 جولائی تک. تو آئینی جو بالکل. ماہرین ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ان کی اور احمد بلال محبوب صوفی کی میں گفتگو سن رہا تھا ایک چینل پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آئین میں ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. یہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ نگران وزیر اعلیٰ کا تو لفظ ہے، کہ لفظ ہے کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، نگران وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ نگران چلنے ہی وزیر نہیں ہوتا ہے. دے رہے نا، وہ لیکن چلنے ہی نہیں دے ٹرسٹی رہے. وزیر اعلیٰ، یہ مطلب، ہاں یہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کہاں آئین میں لکھا ہے؟ مطلب سپریم کورٹ کیوں ایسا ایک جملہ استعمال کر رہی ہے جس کا آئین میں ہی گنجائش نہیں ہے؟ تو اگر یہ سپریم کورٹ یہ کر رہی ہے تو پھر سپریم کورٹ آئین سے ماورا نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے تو وہ آئین کے تحت ہی کرے گی نا. آئین سے ماورا اگر کوئی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفائی تو ہوگا کہ بھائی اس وجہ سے کیا جا رہا ہے. کوئی بھی جسٹیفائی نہیں ہے. اسی طرح جب وہ 17 جولائی سے پہلے انہوں نے حمزہ شہباز کے اختیارات محدود کیے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم حمزہ شہباز کو نگراں وزیر اعلیٰ بھی نہیں کہیں گے، ڈمی وزیر اعلیٰ بھی نہیں کہیں گے، ہم کوئی لفظ دیں گے. تو انہوں نے اس وقت بھی کوئی لفظ نہیں دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت بھی ان کو پتا تھا کہ آئین میں ایسے کسی لفظ کی گنجائش نہیں ہے.
اور وہ صرف ان کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ وہ رہے، تو یہ دوبارہ سے ایک ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے اعتراضات اس وقت عدلیہ پہ اٹھنا شروع ہو رہی ہیں، انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور توپوں کا رخ عدلیہ کی طرف ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ بڑی اچھا ایک نہیں ہے، سخت یہ ملک کے صورتحال ہے لیے اچھا عدلیہ کے نہیں حوالے ہے. سے، اور عدلیہ. بالکل یہ ملک اور ہاں قوم جی. کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ عدلیہ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، عدلیہ کو پارٹی نہیں بننا چاہیے، اور ان کو ابھی بھی وقت ہے ہوں، کہ پروف کریں کہ ہم پارٹی نہیں ہیں. جو اگر بینچ میں وہ چاہتے ہیں تو ہوں. تبدیل کر دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ججز تو سارے موجود ہیں. اگر اپوزیشن کا حکومت کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ ججز ہمیں نہیں منظور، تو چیف جسٹس ان کے ساتھ اور جج لگا دے. جی جی. اصول کا تقاضا تو یہ ہے انصاف کے اصولوں کا کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے، اور وہ فل کورٹ جو ہے نا وہ اس معاملے کو سنے اور اس سارے ایشو کو سنے، چونکہ جو ان کا پہلا فیصلہ ہے 63A، اس پہ بھی جو ہے نا سپریم کورٹ بار نے نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، وہ بھی زیر التوا ہے. ابھی ایک نیا ایشو آ گیا ہے، تو ان دونوں کو لنک کر کے سارے کیس کو فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے، اور تاکہ ایک ایسا فیصلہ آ سکے جو مستقبل میں، چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے مستقبل میں نظیر بنتے ہیں، تو وہ کوئی بہتر نظیر بن سکے. حکومت کا ایک مطالبہ تو میرے خیال میں ٹھیک بھی ہے کہ آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب کے خلاف 8 سال سے کیس چل رہا ہے فارن فنڈنگ کا. جو بھی فیصلہ ہو، ابھی تک فیصلہ ہو ہی نہیں پا رہا. دیکھ لیں یہ کیسی. اور دوسری طرف جو ہے وہ قاسم سوری نے بھی یہی کیا تھا، لیکن وہ بھی ڈپٹی اسپیکر تھے، اور اس ڈپٹی اسپیکر کو فوری طور پر طلب کر دیا گیا، اور اس کو انہوں نے عدالت میں بلانا گوارا بھی نہیں کیا. حکومت پہ بھی کچھ جو اعتراضات ہیں ان میں کچھ جان بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ بلا وجہ ان پر الزام لگا رہی ہے. جی جی جی. یہ میں نے کہا نا کہ سپریم کورٹ کے موجودہ ججز کی جو اس سیاسی مقدمات سن رہے ہیں، اس پہ حکومت کے بہت سارے اعتراضات ہیں، وہ کوئی ایک کیس نہیں ہے، مختلف کیسز کے حوالے سے ان کے ایک آخری سوال یہ ہے اعتراضات ہیں کہ اعتراضات ہیں یہ اور آخری جی سوال جی. یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چودھری شجاعت حسین کا خط ہے، کیا اس پر حکومت کا خاتمہ ہو پائے گا، یا حمزہ دوبارہ وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ جس طرح سپریم کورٹ کی جو پہلے کا فیصلہ اس کے دیکھیں. مطابق، اگر جو پہلا انہوں نے فیصلہ کیا اس کے مطابق اگر ہوا تو پھر حمزہ وزیر اعلیٰ رہیں گے، اگر نہ ہوا تو فارغ ہو جائیں گے. اگر کیا جو انہوں نے اگر فیصلہ اپنا جو نیا فیصلہ اچھا کیا سنیں. پارلیمانی پارٹی کا. جی جی جی. اچھا سنیں، اس میں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنے پہلے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں حمزہ شہباز کا تو وزیر اعلیٰ رہنا بالکل بنتا ہے. اور اگر کوئی نیا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی پھر انہیں کوئی لاجک، کوئی پھر وہ عدالتی 25 جو نظیر، ممبران ہیں وہ کوئی بحال ہو آئینی جائیں گے. قانونی شک. پھر جو 25 ممبران تھے اگر نہیں، نیا وہ فیصلہ بحال تو کرتے نہیں ہیں. ہو سکتے. نہیں، اگر وہ نیا فیصلہ نہیں، وہ دیتے ہیں. بحال نہیں ہو سکتے نا. جی ہاں سر، یہ تو مسئلہ ہے نا کہ اگر بڑی وہ اس طرح دلچسپ کا کوئی نیا صورتحال بن بالکل گئی ہے. پہلے فیصلے سے بالکل مختلف فیصلہ دیتے ہیں، تو اگر بالکل اس کا مغائر فیصلہ دیتے ہیں، تو پھر وہ جو 25 بیچارے ووٹ جن کو دیا تھا اور ڈی سی ہوئے تھے، ان کا کیا قصور تھا؟ یہ ایک مطلب ہے مشکل سا عمر ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ فل کوڈ بنایا جائے اور تمام ججز کے سامنے صورتحال رکھی جائے. یہ ایک ہے. دوسری بات یہ ہے، اگر خدا نخواستہ سپریم کورٹ حمزہ شہباز کا الیکشن ختم کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں، اب اس کے بعد ایک نیا بحران شروع ہو جائے گا. چونکہ ہمیں بات بھی کر لوں میں چھوٹی سی بات. وہ نیا بحران کیا ہوگا؟ ان کے حلف میں مشکلات پیش آئیں گی. جب حلف لے لیں گے تو ادھر سے پھر عدم اعتماد پیش ہو جائے گی. تو عدم اعتماد کا ہو سکتا ہے وہ سامنا نہ کرنا، ہم۔ پھر ایک اور بحران کا سامنا ہوگا. تو میرے خیال میں ایک مشکل صورتحال ہے. چلو جی، بہت شکریہ عمر فاروق صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور پروگرام کو شیئر کرتے رہیے.